اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ایسا موضوع ہمارے سامنے درپیش ہے کہ ہماری زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ بزنس یا کیریئر یا جو بھی لائیولیہوڈ کے لیے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے دین مبین کی کیا رہنمائی ہے اور دین مبین نے ہمیں کیا، ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں پروردگار عالم کے جو خلقت کا پلان ہے اس کے ساتھ۔ ایک ٹریلر کے طور پر اگر ہم کچھ کویسچنز کو ڈسکس کریں کہ ابھی اس ایک گفتگو میں ہم کیا کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کا آغاز کیوں کیا، وائی ہی اسٹارٹڈ کریشن، اور اس خلقت میں انسان کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے ہی کیوں خلق کیا، اور یہ ہم سب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، تو انسان کس چیز میں اللہ کا خلیفہ ہے یا اللہ کا ڈپٹی ہے یا اللہ کا نائب ہے۔ اور قربتاً الی اللہ بہت کامن کانسیپٹ ہے، ہم ہر عبادت سے پہلے اس چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے، انسان کا جو کمال ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی جو صلاحیتیں ہماری موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو پہچاننے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور اب ہم اپنی بزنس یا کریئر کا جو انتخاب ہے وہ ہم کن بنیادوں پر کر سکتے ہیں، اور اپنے اس کیریئر کو ہم مقصد خلقت کے ساتھ کیسے الائنمنٹ میں لے کر آ سکتے ہیں، اور مقصد حیات کے جو مراحل ہیں 3 سٹیپس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے۔ جو پہلا سوال وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن کا آغاز کیوں کیا۔ دیکھیں ایک مثال سے ہم بات کو واضح کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک جگہ پر تشریف فرمائیں، آپ ایک جگہ پر موجود ہیں اور کوئی شخص آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے اور وہ آپ سے کچھ طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں، میں حاجت مند ہوں اور مجھے کچھ دے دیجئے۔ اچھا، اب بہت زیادہ چانس یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں گے، سوائے اس کے کہ 4 سچویشنز ہو سکتی ہیں، یعنی 4 ویریبلز ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ نہ دیں۔ پہلا ویریبل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے، آپ کے نوٹس میں بات نہیں ہے، آپ کے علم میں بات نہیں ہے کہ یہ بندہ واقعاً ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے، اب چانس ہے کہ آپ اس کو نہ دیں۔ اچھا، دوسرا چانس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ڈیزرونگ ہے، لیکن آپ نے خود اپنی جیب میں دیکھا ابھی آپ کے اپنے پاس موجود نہیں ہے کچھ دینے کے لیے، اب دوسرا چانس ہو گیا کہ آپ نہیں دیں گے۔ اچھا، اگر پہلا چانس ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیزرونگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں، تیسرا چانس نہ دینے کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرنل پریشر ایسا ہو، آپ کو کوئی روکنے والا ایسا ہو، آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس ایسی ہو، کسی نے آپ کو روکا ہوا ہے، کسی نے آپ کو دھمکی دی ہوئی ہے کہ آپ کچھ نہیں دے سکتے، تو تیسرا چانس یہ والا ہو سکتا ہے۔ چوتھا جو ویریبل ہو سکتا ہے یا چوتھا جو چانس ہو سکتا ہے کچھ نہ دینے کا، وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ آپ خود کنجوس ہیں، خدا نہ خواستہ آپ خود بخیل ہیں، تو اس وجہ سے آپ شاید نہ دیں۔ اچھا، اب اگر ہم ان چاروں ویریبلز کو ہٹا دیں، فرض کیجئے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں ضرورت مند ہوں، اور آپ کو یہ علم ہے کہ یہ شخص ڈیزرونگ ہے، آپ کو یہ علم ہے کہ یہ شخص واقعاً بھوکا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس فرض کریں 1 ملین موجود ہے اور آپ نے صرف 100 روپیہ دینا، اب آپ ٹھیک ٹھاک افورڈ کر سکتے ہیں۔ تیسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، آپ کا مال آپ کا ذاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو جواب طلبی کرنے والا نہیں ہے، آپ بہت آسانی سے اس کو گیو اوے کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا جو آپشن ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ کہ آپ فیاض ہیں، آپ غنی ہیں، آپ بائی نیچر جو ہے وہ دینے والے ہیں۔ آیا ان چاروں کنڈیشنز کے ہوتے ہوئے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک ضرورت مند آپ کے پاس آیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، آپ کے اپنے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اسے دے سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشر آپ کے اوپر نہیں ہے، اور آپ بائی نیچر گیونگ نیچر کے ہیں، بائی نیچر آپ ایسی شخصیت ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کی شخصیت میں سخاوت ہے۔ آیا اب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اب کوئی چانس ہے نہ دینے کا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سارے جو ایسے فیکٹرز تھے جو کہ روکنے والے تھے ان کو ہم نے ریموو کر دیا۔ اب 100% چانس ہے کہ آپ دیں گے۔ اب ایک ایسی ذات کو تصور کیجئے، ایک ایسی ذات ہے جو خالق ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بینگ میں کریشن ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر طرح کی مخلوق کو خلق کرنے پہ قادر ہے۔
پہلی آپشن یہ ہوگی کہ وہ خالق ہے، دوسری آپشن یہ ہوگی کہ وہ قدیر ہے، یعنی اس کی صفت یہ ہے کہ وہ قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے دستے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تیسری جو صفت، تیسرا جو ایٹریبیوٹ اس کے سامنے ہے وہ کیا ہے کہ وہ غنی ہے، یعنی وہ دینا چاہتا، وہ غنی ہے اور وہ ہر چیز کو گیو اوے کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی جو صفت ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ وہ علیم ہے، یعنی وہ خالق بھی ہے، ہر چیز کو کریٹ کر سکتا ہے، وہ قدیر بھی ہے، کوئی چیز اس کے دستے قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ غنی ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، اور وہ علیم بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو چار کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ آپ عالم بھی ہیں کہ وہ ڈیزرونگ ہے، آپ غنی بھی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ معلوم ہے اس کی کیفیت کیا ہے، آپ قدیر بھی ہیں، آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اور آپ دے بھی سکتے ہیں۔ تو خدا خلق بھی کر سکتا ہے، خدا ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے، خدا غنی بھی ہے اور خدا علیم بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا کوئی ایک چیز مانے ہے، کوئی ایک چیز رکاوٹ ہے کہ کریشن نہ ہو؟ نہیں۔ تو all the creation is result of these four attributes۔ تو خدا کی یہ جو چار صفات ہیں یہ آٹومیٹیکلی ایک نتیجہ دے رہی ہیں، ایک آٹومیٹیکلی رزلٹ دے رہی ہیں، یعنی جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کاز اینڈ افیکٹ کی، تو یہ چار کازز اگر موجود ہوں تو افیکٹ کا ہونا لازمی ہے۔ یہ چار کازز موجود ہیں تو جو افیکٹ ہے وہ کریشن ہے۔ اگلا سوال، کریشن میں کیا کیا شامل ہے؟ یعنی یہاں تک تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ خدا کریٹ کرنے والا ہے، خدا کریٹر ہے اور خدا کریٹ کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریٹ کرے گا؟ تو اس کا سمپل آنسر یہ کہ ہر وہ چیز جس کی کریشن کا چانس ہو سکتا ہے خدا اسے کریٹ کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ کریٹ کرے گا بلکہ وہ کریشن میں آٹومیٹیکلی موجود ہے۔ اب اگر ہم اس فلور کو دیکھیں، یعنی ایک ہم عمارت کو تصور کر رہے ہیں، ایک فلور کو تصور کر رہے ہیں، اور اس فلور کے ہر لیول پر لائف ہے، اس فلور کے ہر لیول پر ایگزسٹنس ہے۔ تو اگر ہم سب سے نچلا فلور امیجن کریں کہ آیا کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے، کوئی ایسا موجود ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ایٹریبیوٹ نہ ہو، جس کے اندر کوئی پراپرٹی نہ ہو، جس کے اندر کچھ نہ ہو، بس ایگزسٹنس ہو، جسٹ یہ کہ وہ موجود ہے، وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے؟ آیا اس بات کا چانس ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو بس موجود ہو؟ ہاں بالکل ہمارے پاس ہے۔ یہ جو جمادات ہیں، پتھر ہیں، پتھر بس ایگزسٹ کر رہے ہیں، کوئی ان کے اندر گروتھ نہیں ہے، کوئی نشو و نما نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس فلور میں ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے سٹیپ میں اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایگزسٹنس ہو، یعنی کوئی چیز موجود ہو اور اس میں ہلکی سی گروتھ ہو، بہت تھوڑا سا رشد ہو، بہت تھوڑی سی نشو و نما ہو، آیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آنسر ہے بالکل ہو سکتی ہے۔ کیا چیز ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جو درخت ہیں، یعنی درخت موجود ہیں اور ان کے اندر تھوڑی سی گروتھ ہوتی ہے لیکن موومنٹ نہیں ہے، موشن نہیں ہے۔ اچھا، اگلا یہاں پر سوال، کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں گروتھ بھی اور ریپروڈکشن بھی ہو؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے جانور موجود ہیں، پورا جو اینیمل کنگڈم ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، یعنی نیچے والے تینوں فلورز، نیچے والے تینوں ایٹریبیوٹس آ گئے، ایگزسٹنس بھی آ گئی، پلس گروتھ بھی آ گئی، پلس ریپروڈکشن بھی آ گئی۔ اچھا، اب بالکل اوپر چلے جاتے ہیں، کیا کوئی ایسی مخلوق ایگزسٹ کر سکتی ہے جو ایبسولوٹ پرفیکشن ہو؟ یعنی اس کو اردو میں ہم کہیں گے کہ بالکل کمال مطلق ہو، ایبسولوٹ پرفیکشن ہو، اس کے اندر مزید کسی پرفیکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ جس بریکٹ میں ہے وہ اسی بریکٹ میں رہے گی، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو بالکل ایسی مخلوق موجود ہے، اللہ کے فرشتے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ ایبسولوٹ پرفیکشن ہے۔ اگر ہم گمان یہ کریں کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبریل 5 لاکھ سال پہلے، 5 کروڑ سال پہلے جس سٹیٹ میں تھے، جو ان کا لیول تھا، آج بھی اتنا ہی ہے۔ 5 کروڑ سال بعد بھی، ہزاروں سال بعد بھی اتنا ہی ہوگا، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہ ساری مخلوقات وہ مخلوقات ہیں جو فکس بریکٹ میں، یعنی ان کا جو فلور ہے، جیسے ہم نے ابھی مثال عرض کی تھی کہ ایک بلڈنگ کو ہم تصور کرتے ہیں کہ خدا کی ساری جو کریشن ہے وہ ایک بلڈنگ ہے، اور بلڈنگ کے سارے فلورز ہیں، ہر فلور پہ کچھ نہ کچھ زندگی ہے، ہر فلور پہ کچھ نہ کچھ ایگزسٹنس ہے، ہر فلور پہ کچھ نہ کچھ لائف ہے۔ سب سے نچلا فلور میں کیا ہے؟ جس میں صرف ایگزسٹنس ہے، پتھر ہے۔ سب سے اوپر کا فلور کیا ہے؟ جس میں ایبسولوٹ پرفیکشن ہے، جو فرشتے ہیں۔ درمیان کے فلور پہ لائف ویری کر رہی ہے، کہیں پہ درخت ہیں جن کے اندر ایگزسٹنس بھی ہے اور تھوڑی سی گروتھ بھی ہے، کہیں پر جانور ہے جن کے اندر گروتھ بھی ہے اور ریپروڈکشن بھی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4 بریکٹس ہم نے امیجن کیے، آیا کوئی مخلوق ان کے درمیان میں ہو سکتی ہے؟
کوئی ایک مخلوق ایسی ہو سکتی ہے کہ جو چاہے تو نیچے کی طرف چلی جائے اور چاہے تو اوپر کی طرف چلی جائے, اور نیچے کی طرف آئے تو اتنا نیچے آئے کہ پتھروں سے بدتر ہو جائے, اور اوپر کی طرف جائے تو اتنا اوپر جائے کہ فرشتوں سے افضل چلی جائے. ایسی کسی مخلوق کے ہونے کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے جی. یعنی جو فلورز آف لائف ہم نے ڈسکس کیے کہ ایک بلڈنگ ہے اور اس میں فلورز آف لائف ہیں, یعنی فلورز آف ایگزسٹنس ہے. سب سے نچلے فلور پر صرف ایگزسٹنس ہے, پتھر ہے. سب سے اوپر کے فلور پر ایبسولوٹ پرفیکشن ہے, فرشتے ہیں. درمیان کے فلورز پہ جو ہے وہ پودے بھی ہیں جن میں ایگزسٹنس ہے اور کچھ گروتھ ہے. اس کے اوپر گروتھ اور ریپروڈکشن جانور ہے. آیا چلے سوال کو میں ریپیٹ کرتا ہوں, کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو ایٹ اے ٹائم ان سارے فلورز پہ موو کرے؟ سارے فلورز پہ موو کرے, یعنی چاہے تو سب سے نیچے والے فلور پہ چلے جائے, مطلب اس سے بھی نیچے چلی جائے, چاہے تو سب سے اوپر والے فلور پہ چلی جائے, اس سے بھی اوپر چلی جائے. کسی ایسی مخلوق کا چانس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میرے خیال میں جو جن پیرامیٹر پر آپ یہ لیول بنا رہے ہیں ان کے حساب سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن اور کچھ ایسے پیرامیٹر ہیں جن سے ایسی مخلوقات ہیں جن کو فضیلت وہ رشتوں سے بھی زیادہ مل سکتی ہے. بالکل, لیکن ان پیرامیٹرز پر نہیں ہو سکتی کہ گروتھ اور ریپروڈکشن سے اپنی نیچے آ جائے یا نہیں, یہ پیرامیٹرز تو ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ پیرامیٹرز تو فکس ہیں, یعنی لائف جو ہے ان پیرامیٹرز پر فکس بریکٹ میں ہے. ان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اوپر چلی جائے چاہے تو نیچے آ جائے. بالکل ہو سکتا ہے, اور وہ بالکل جو مخلوق ہے وہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے, جو انسان ہے. یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو چاہے تو اوپر چلی جائے اور چاہے تو نیچے کی طرف آ جائے. یعنی جیسے امیر المومنین کا بھی ایک فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, کہ انسان کے اندر عقل بھی اور خواہش بھی ہے. اگر انسان کی خواہش عقل پہ غلبہ پا لے, یا خواہش جو ہے یعنی عقل جو ہے وہ ماتحت ہو جائے انسان کی شہوت کے, تو یہ جانور سے بدتر ہو جائے گا. کیوں؟ جانور کے پاس عقل نہیں ہے. لیکن اگر عقل کو انسان غلبہ دے دے اپنی شہوت کے اوپر, خواہش کے اوپر, تو فرشتوں سے افضل ہے. کیوں؟ فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے. اب یہ جو ایک نئی کریشن ہے, یعنی ہم ایک مڈل کریشن کی بات کریں, ایک درمیانی کریشن کی بات کریں, جو چاہے تو اوپر بھی چلی جائے چاہے تو نیچے بھی آ جائے. یعنی ایک اور ایگزامپل سے ہم اگر اس کو ڈسکس کریں, وہ یہ کہ کبھی آپ نے ایسی ایک گاڑی ٹائپ کوئی چیز آج کل اویلیبل ہوتی ہیں, یعنی ایک ایسی گاڑی جس میں پہیے بھی لگے ہوئے ہیں, وہ چاہے تو سڑک پہ چلے اور چاہے تو وہ پانی پہ چلے, تو وہ پہیے اس کے نیچے سے چلے جائیں گے اور سلائیڈرز اس کے آ جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ پانی پہ موو آن کریں. تو آیا کسی ایسی مخلوق کا چانس ہے؟ اگر چانس ہے تو خدا اسے یقیناً کریٹ کرے گا. تو جس چیز کا چانس ہے وہ یقیناً کریٹ ہو چکی ہوگی, اور وہ کریٹ ہو چکی ہے, اور وہ جو نئی کریشن ہے وہ انسان ہے. تو انسان کی کریشن کو قرآن کریم نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, سب سے پہلی جو سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا. یعنی اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں, سٹیٹمنٹ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں انسان بنانے والا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا, نہیں, میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا. یا دوسری سٹیٹمنٹ جو قرآن کریم کی ہمارے سامنے آتی ہے, فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, کہ جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں. سورہ صاد میں آپ کی پورا مضمون دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کمبینیشن کیسا بنایا, وہ جو اوپر والی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا نا کہ جسٹ ایگزسٹنس کیا, صرف مٹی ہے, اور وہ جو ایبسولوٹ پرفیکشن ہے, ان دو کو کمبائن کر کے اللہ نے ایک نئی مخلوق کو بنایا. اور نئی مخلوق کیسے بنی؟ مٹی کا ایک پتلا, مٹی کا ایک ڈھانچہ, اور اس کے بعد اللہ نے اپنی روح کو پھونکا. یعنی اپنی روح کو جب اس کے اندر داخل کیا, تو اس کے بعد سورہ مومنون کی جو آیات ہیں کہ انسان کو ہم نے مٹی کے سلالہ سے یعنی مٹی کے جوہر سے خلق کیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر اس کو ایک اور خلقت دے دی, ایک اور ڈائمنشن دے دی. تو یہ جو ڈائمنشن انسان کو ملی ہے, یہ ڈائمنشن کیا ہے؟ یہ ڈائمنشن وہ خدا کی روح ہے جو خدا نے انسان کے اندر پھونکی ہے. اچھا, اس روح خدا سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ سمندر کے کنارے جائیں اور سمندر کا ایک ڈراپ لیں, اور اس ڈراپ کو لے کے لیبارٹری میں جائیں, اور لیبارٹری میں جا کے اس کا کیمیکل انالیسس کروائیں.
اس کیمیکل انالیسز میں جو کیمیکل کمپوزیشن اس ایک قطرے کی نکلے گی وہی کیمیکل کمپوزیشن پورے سمندر کی نکلے گی. تو خدا نے جب اپنی روح کو پھونکا تو گویا اپنی صلاحیتوں کو انسان کے اندر ودیت کیا. تو مٹی کا ایک پتلا بنایا. اچھا یہاں پر جیسے ایک اور پوائنٹ ہم نے ذکر کیا کہ مٹی سے خلقت کیوں کی, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپشنز تو بے تحاشا ہے نا, کہ اللہ چاہتا انسان کو لکڑی سے خلق کرتا, اللہ چاہتا انسان کو آگ سے خلق کرتا, اللہ چاہتا انسان کو پتھروں سے خلق کرتا, اللہ چاہتا انسان کو جو ہے وہ کسی اور میٹر سے خلق کرتا, لیکن اللہ نے انسان کو مٹی سے خلق کیا. تو مٹی کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے, مٹی کے اندر ایک امانت داری کی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ ایک بیج مٹی کے حوالے کرتے ہیں, آپ ایک بیج مٹی میں بوتے ہیں, اس بیج کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہوتا ہے مٹی اس پوٹینشیل کو گرو کروا کر آپ کے اور ہمارے حوالے کر دیتی ہے. تو یہ مٹی کی پراپرٹی ہے. اگر ایک بیج آپ لکڑی کے حوالے کریں گے کچھ نہیں ہوگا, ایک بیج آپ مستقل پانی میں رکھیں گے ضائع ہو جائے گا, ایک بیج کو آپ لوہے کے اندر رکھیں گے ختم ہو جائے گا. لیکن مٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ اس بیج کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ گرو کروا کر آپ کے حوالے کر دیتی ہے. تو یہ جو نئی کریشن ہے, اس کریشن کے اندر دونوں پراپرٹیز کا ہونا ضروری تھا. یعنی ایک پراپرٹی وہ جو اوپر کی طرف لے کے جائے, ایک پراپرٹی وہ جو نیچے کی طرف لے کر آئے. اور اس کو اگر ہم دوسری اصطلاح میں اگر ہم ذکر کریں تو ایک انسان کے اندر آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا طبیعت, یعنی ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے. طبیعت وہ ہے جو انسان کے اندر مٹی کے تقاضے ہیں, جو انسان کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں, جو خواہشات ہیں. ایک انسان کی فطرت ہے, فطرت وہ ہے جو فطرت اللہ التی فطر الناس, کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا. فطرت وہ ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو یہ جو صفات خدا ہیں در حقیقت یہ وہ روح خدا ہے, یعنی فنفخت فیہ من روحی, کہ جب میں اپنی اسپرٹ اس کے اندر بلو کروں, جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں, تو بیسیکلی وہ جو خدا نے روح پھونکی ہے وہ کیا ہے کہ خدا نے اپنی صفات اس مٹی کے پتلے کے اندر ڈال دی. اب یہ جو خدا کی صفات اس مٹی کے پتلے کے اندر آئی ہیں, ان صفات نے خود بخود گرو ہونا ہے. یعنی یہ جو دنیا ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے خلق کیا, تو آزمائش کیا, انسان نے ان صفات کو گرو کروانا ہے. ایک اور قرآن کی آیت جیسے ہمارے سامنے موجود ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا, ثم رددناہ اسفل سافلین, اور پھر پسترین مقام پہ پہنچا دیا. تو پسترین مقام کیا ہے, یہ دنیا. اللہ نے خلق کہاں کیا, عالم لاہوت میں. پسترین مقام اس دنیا میں بھیج دیا. تو یہ مثال بالکل ایسے جیسے آپ ایک بیج لے کر آتے ہیں. اب جب آپ بیج لے کر آئیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بیج میں گروتھ ہو, اس بیج سے آپ پھل حاصل کریں, تو پھل کیسے حاصل ہوگا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بیج کو الماری کے اوپر جا کے رکھ دیں, فریج کے اوپر جا کے رکھ دیں, کسی شیلف کے اوپر جا کے رکھ دیں. بیج کو ہمیشہ مٹی کے اندر دفن کریں گے. تو خدا نے بھی ایسے ہی کیا کہ ایک پتلا بنایا, اس پتلے کے اندر اپنی روح کو پھونکا, یعنی اپنی صفات کو اس کے اندر ڈیولپ کروایا, اور اس کے بعد ان صفات کو گرو کرنے کے لیے زمین پہ بھیج دیا. اب زمین پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان صفات کو گرو کروانا ہے. اور ایک اور جیسے سورہ احزاب کی آیت ہے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, کہ ہم نے اس امانت کو سماوات پر پیش کیا, یعنی آسمانوں پر پیش کیا, زمین پہ پیش کیا, جبال پہ پیش کیا, پہاڑوں پہ پیش کیا, سب لرز گئے. وحملہ الانسان, اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اور انسان کے بارے میں کہا کہ بے شک انسان جو ہے وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. تو یہ جو امانت انسان نے اٹھائی ہے, یعنی اس کی ایک تفسیر جو مفسرین نے کی وہ یہ کہ جو امانت تھی یہ کیا تھی. تو گویا ایک کویسچن تھا جو اللہ تعالیٰ نے باقی موجودات سے, باقی مخلوقات سے پوچھا اور انسان سے پوچھا. وہ کویسچن یہ تھا کہ میں تمہیں بنا کے بھیجوں یا یہ کہ تم خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرو گے, تم خود بنو گے. تو یہ سب لرز گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم خود ڈیولپ نہیں ہو سکتے. انہوں نے اللہ سے کہا کہ تو جیسا چاہتا ہے, یعنی جس فکس بریکٹ میں چاہتا ہے ہمیں اسی فکس بریکٹ میں بنا کر بھیج. انسان نے اس امانت کو اٹھایا, یعنی انسان نے یہ کہا کہ میں خود اپنے آپ کو ڈیولپ کروں گا, میں خود اپنے آپ کو بناؤں گا. تو اللہ نے انسان کو ایک اور ہم مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو خلقت عطا کر دی. یعنی خلقت یہ کہ انسان کو ایک پلاٹ دے دیا, اس پلاٹ کے اوپر انسان نے انسانیت کو تعمیر کرنی ہے. یعنی پلاٹ یہ کہ جو ہمارا وجود ہے یہ ایک پلاٹ ہے, اس پلاٹ میں صفات خدا کا بیج ہے, اس بیج نے اب گرو کرنا ہے. یہ جو بیج ہمارے سامنے اس وجود کے اندر موجود ہے, اس بیج نے گرو کرنا ہے. یعنی خلقت کے پلاٹ میں انسانیت نے تعمیر ہونا ہے.
اور جو مفہوم ہم بات کر رہے تھے قربتاً الی اللہ کا، وہ مفہوم بھی یہی ہے. یعنی اگر ہم یہ بات کریں کہ قربتاً الی اللہ کا مطلب فزیکل قربت ہے، تو ظاہر ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے. خدا کے ساتھ فزیکل قربت نہیں ہو سکتی ہے، یعنی انسان اور خدا کبھی بھی فزیکلی کلوز نہیں ہو سکتے. تو قربتاً الی اللہ یعنی جو بھی ہم عبادت انجام دے رہے ہیں پروردگار کے قرب کے لیے، جو بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں خداوند متعال کے قرب کے حصول کے لیے، تو قربتاً الی اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ خدا کی صفات میں اس کے قریب ہونا. اور یہی معنی بنے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ کا، کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے ڈپٹی ہیں. تو ایسا نہیں کہ اللہ کے ڈپٹی اس معنی میں ہے یا اس نائب اس معنی میں جس معنی میں ایک آفس میں ایک سی او چلا گیا اور اس کے بعد ایک مینیجر کو اس نے اپنا ڈپٹی اناؤنس کر دیا. اللہ کی صفات میں اس کے خلیفہ ہیں، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان صفات میں ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ نیکسٹ اس میں چلتے ہیں. اچھا، اب یہ سارا مفہوم جب ہمارے سامنے آ گیا تو قرآن کریم کی ایک آیت جو مقصد خلقت کو بیان کر رہی ہے، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ زاریات کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں. اور یہاں پر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجیے گا ایک محمد. یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اکیلا قرآن، اکیلی کتاب کافی نہیں ہے. اس کلام کی تشریح کے لیے ہمیں اہل بیت کے کلام سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو لیعبدون ہے، اس کی تشریح، اس کا معنی ہمیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے ملتا ہے. صلوات دیجیے گا ایک اور حضرت کی ذات پر. یعنی امام فرماتے ہیں کہ لیعبدون کی شرح میں، لیعبدون کی تشریح میں امام نے فرمایا او لیعرفون، کہ انسان معرفت حاصل کرے. یعنی لیعبدون کا معنی کیا ہے کہ معرفت حاصل کریں. اور یہ جو معرفت کا سفر ہے یہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوگا. تو ابھی ہم نے کیا بیان کیا؟ ابھی ہم نے یہ بیان کیا کہ ایک مقصد وہ ہے جو انسان کا عمومی ہے، یعنی تمام انسانوں میں کامن ہے کہ تمام انسانوں نے اس مقصد تک پہنچنا ہے. اور اس مقصد تک پہنچنے کا جو ذریعہ انسان کرے گا وہ سیلف جرنی کے تھرو کرے گا، وہ اپنی صلاحیت اور اپنی ذات کی معرفت کے تھرو کرے گا. سو ناؤ سالونگ 1/3 پارٹ آف آور لائف، ہماری زندگی کا تقریباً 1/3 پارٹ وہ جو تقریباً 7-8 گھنٹے ہمارے سونے میں گزر جاتے ہیں، اور 1/3 پارٹ جو ہے وہ ہمارا بزنس کا یا کیریئر کا پارٹ. اب ان تمام چیزوں میں جن تمام چیزوں کی ہم نے بات کی کہ ہمارا ہدف خلقت کیا ہے آپ کے سامنے بیان ہوا، مقصد عبادت کیا ہے آپ کے سامنے بیان ہوا، خلیفۃ اللہ ہم کس چیز میں ہیں، قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا. یعنی ان تمام مفاہیم کا، یہ تمام مفاہیم آپ کے سامنے مختلف موارد میں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. ان تمام مفاہیم کا جو ون ورڈ ایک آنسر ہم لے سکتے ہیں وہ یہ کہ صفات خدا کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے. یعنی ہدف خلقت کیا کہ انسان خدا کی صفات کو اپنے اندر ایجاد کرے اور کمال تک پہنچے. مقصد عبادت کیا کہ انسان معرفت حاصل کرے اور اپنی معرفت کے ذریعے خدا کی معرفت سے متصل ہو جائے. خلیفہ خدا کیا کہ انسان خدا کی صفات میں اس کا نائب ہے، خدا کی صفات میں اس کا خلیفہ ہے. اور قربتاً الی اللہ کا معنی کیا کہ جو شخص جتنی خدا کی صفات کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرتا جائے گا، جو شخص جتنی خدا کی صفات کو اپنے اندر ایجاد کرتا جائے گا، مثلا خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، یعنی اب انسان کو کیا کام کرنا ہے؟ اس صفت کو اپنے اندر یہاں پر ریفلیکٹ کرنا ہے. انسان کو انسانوں پر رحم کرنا ہے. خدا رزاق ہے، انسان کو دوسرے لوگوں تک رزق پہنچانا ہے. خدا کریم ہے، انسان نے دوسرے لوگوں کے سامنے کرامت دکھانی ہے. خدا رحیم ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے رحم دکھانا ہے. خدا علیم ہے، انسان نے خود اپنے آپ کو علم میں آگے بڑھانا ہے. تو یہ تمام صفات جو ہیں یہ ایک بنیادی ہدف انسان کا بنتی ہیں. اچھا، اب یہ ہدف وہ ہے جو ایک جنرل ہدف ہے جسے تمام انسانوں نے اچیو کرنا ہے. یہاں آنے کے بعد ہم اس کو سپلٹ کر دیں گے انڈیویجول ہدف میں. یعنی ایک جنرل ہدف ہے جس تک سب انسانوں نے پہنچنا ہے، اور ایک انڈیویجول ہدف ہے. انڈیویجول ہدف میں ہمارے سامنے ڈفرینٹ ٹولز آتے ہیں. ڈفرینٹ ٹولز کا مطلب یہ کہ یعنی ابھی آپ سب لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. اسمارٹ فونز میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آپ کے فنگر پرنٹ کا ایک لاک ہوتا ہے. اچھا، فنگر پرنٹ کا لاک کیوں ہوتا ہے؟
فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. ایون آئرس کا جو لاک ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. اچھا, جو خدا 2 فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں کریٹ کر رہا, جو خدا 2 آنکھوں کے جو آئرس ہیں وہ ایک جیسے کریٹ نہیں کر رہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خدا نے 2 انسان ایک جیسی صلاحیتوں کے کریٹ کیے ہوں؟ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 2 انسان ایک جیسے دماغ کے ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے کہ 2 انسان ایک جیسے پوٹینشیل کے ہوں. تو ایک جنرل اوور ویو ہے کہ انسان کو خدا کی صلاحیتوں تک پہنچنا ہے, خدا کی صفات تک پہنچنا ہے اپنی صلاحیتوں کو گرو کروا کر, اور ایک یہ کہ انسان اپنی انڈیویجول صلاحیتوں کو پہچانے اور ان انڈیویجول صلاحیتوں کو پہچاننے کے بعد ان کے ذریعے سے خدا کی صفات تک پہنچے. تو یہاں پر ہم ڈیفرنٹ ٹولز کو ذکر کرتے ہیں کہ انسان اپنی ڈیفرنٹ صلاحیتوں کو کیسے پہچان سکتا ہے. ہمارے سامنے پرسنالٹی ٹائپس کے ڈفرینٹ ورژنز آپ کے ساتھ موجود ہیں. بگ 5 پرسنالٹی ہے, ایک ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ہے, ایک تھیوری ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں جو کہ MBTI ہے, مائر برگس ٹائپ انڈیکیٹر. اچھا, ابھی صرف اس کا ایک تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ظاہر ہے اس کا پورا ٹیسٹ ابھی کرنا پاسبل نہیں ہے. تعارف کا مطلب یہ کہ آپ آن لائن جائیں, اس کے ٹیسٹ آپ کو بے تحاشا مل جائیں گے. پرسنالٹی ٹائپنگ کا مطلب یہ کہ دیر کین بی 4 ٹائپس آف پیپل. ہمارے سامنے 4 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں, 4 طرح کے فلٹرز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں. ایک ہمارا انرجی کا فلٹر ہوتا ہے. انرجی کا مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹ کا مطلب یہ کہ وہ سوشلائز کر کے, لوگوں سے بات کر کے باہر نکل کے اپنی انرجی کو حاصل کرتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انٹروورٹ ہوتے ہیں. انٹروورٹ کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ تک محدود رہ کر اپنی انرجی کو حاصل کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ڈیٹا پروسیسنگ. ڈیٹا پروسیسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی انفارمیشن اگر دی جائے تو وہ انفارمیشن کو 5 سینسز پہ پروسیس کرتے ہیں. یعنی آپ نے اگر ان کے سامنے کوئی بات کی ہے تو وہ حواس خمسہ کے ذریعے اس کو سمجھیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنی انٹیوشن, اپنے وجدان, اپنی امیجنیشن کے ذریعے اس بات کو سمجھیں گے. اچھا, اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ڈیسیجن میکر ہے. ہم سب روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈیسیجن میکنگ میں تھنکنگ کے اوپر رلایا کرتے ہیں, سوچ سمجھ کے لاجک کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی فیلنگ کے اوپر رلایا کرتے ہیں, اپنے جذبات کے اوپر فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کا لائف سٹائل جو ہے وہ ایزی گوئنگ ہوتا ہے, جو لائف سٹائل میں بہت زیادہ ڈسپلن کے پابند نہیں ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کیلکولیٹڈ چیزوں کے اوپر چلتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس طرح سے جا رہے ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے گاڑی میں بیٹھ جائیں, اس کے بعد دیکھیں کہاں جانا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گھر سے اتنی کیلکولیشن کر کے نکلیں گے کہ اتنے بجے ہم نکلیں گے, اتنے بجے یہاں پہنچیں گے, اتنے بجے یہاں پر نماز پڑھیں گے, اتنے بجے لنچ کریں گے, اور اتنے بجے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. تو یہ 4 طرح کے افراد ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ان 4 کی بیس پہ یہ کمبینیشنز ہمارے سامنے بنتے ہیں. یعنی ای اور آئی یعنی ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹس میں سے ایک پوائنٹ آ گیا, ایس اور این سینسنگ اور انٹیوشن میں سے ایک پوائنٹ آ گیا, ٹی اور ایف تھنکر اور فیلر میں سے ایک پوائنٹ آ گیا, جے اور پی ججنگ اور پرسیونگ میں سے ایک پوائنٹ آ گیا. ابھی صرف ایک انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پورا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ آن لائن اگر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. اس کی بیس بھی 16 کمبینیشنز بنتے ہیں ہماری پرسنالٹی کے, اور یہ جو 16 کمبینیشنز ہیں, یہ 16 کمبینیشن 16 پرسنالٹی ٹائپس ہیں. ان کے کچھ کریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں. یعنی ISTJ ہیں, ISFJ, INFJ, INTJ, ہر پرسنالٹی ٹائپ کے کچھ کریکٹر ٹریٹس ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. اور ان کریکٹر ٹریٹس کا پاپولر کیریئر چوائسز, اس کے بعد ابھی یہاں پر ہمارے سامنے کچھ کیریئر چوائسز آتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ جو لوگ تھنکر ہیں اور جو لوگ فیلر ہیں, جو لوگ فیلر ہیں انہیں آپ کے خیال میں جوڈیشری میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی نہیں ہونا چاہیے, ہاں تھنکر کو ہونا چاہیے. یعنی جو لوگ تھنکر ہیں ان کے لیے جوڈیشری, لا انفورسمنٹ, اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے. یہ جوڈیشری میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ کرنے والے ہیں. وہاں پر وہ ہے کہ جو کہ عقل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ ہو. اور اگر ہم بات کریں ٹیچر کی, ایک استاد کو, ایک مبلغ کو, ایک مربی کو, تھنکر ہونا چاہیے یا فیلر ہونا چاہیے؟ وہاں پہ اس کو فیلر ہونا چاہیے, احساسات کے اوپر مبنی ہونا چاہیے. ایک استاد کو فیلر ہونا چاہیے. تو اسی طرح مختلف کمبینیشنز بنتے ہیں ہمارے سامنے. اگر ہم بات کریں کہ ایک آرکیٹیکٹ کو کیسا ہونا چاہیے تو وہ این ٹائپ یعنی امیجنیشن اس کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور وہ لوگ جنہوں نے ایگزیکیوشن کروانی ہے ان کو جو ہے وہ ایس ٹائپ ہونا چاہیے, جو 5 سینسز کے اوپر ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کافی ساری ٹائپس کیریئر چوائسز آپ کو مل جائیں گی.
تو پہلا ٹول ہمارے سامنے MBTI ہو گیا, آپ اور بھی کوئی ٹول سرچ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اور ٹول جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ملٹیپل انٹیلیجنس سسٹم, یعنی خدا نے کسی ایک شخص کو بھی ایک طرح کی ذہانت کے ساتھ پیدا نہیں کیا, مختلف ذہانتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کی ذہانت ایسی ہوتی ہے جس میں لاجیکل اور میتھمیٹیکل ہے, یعنی وہ حساب کتاب کرنے کی ذہانت ان میں اچھی ہے. کچھ لوگوں کی ذہانت جو ہے وہ ایگزسٹینشل یعنی اسپریچول ذہانت ان کی اچھی ہوتی ہے, روحانیت ان کی بہت مضبوط ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی ذہانت ایسی ہے جو کہ دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں ان کی ذہانت بہت اچھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی ذہانت جو ہے وہ کنیستھیٹک ہوتی ہے, یعنی وہ اسپورٹس میں, ایتھلیٹس میں ان کی ذہانت بہت اچھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی ذہانت لنگوسٹکس میں, زباندانی میں بہت بہترین ہوتی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ذہانت خود اپنے آپ کو سمجھنے میں, اپنی ذات کو جاننے میں اچھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی ذہانت ایسی ہوتی ہے جیسے ان کے سامنے اگر ایک خالی جگہ ہو تو اس خالی جگہ میں کیسی ڈیکوریشن کرنی ہے, کیسے اس کو فل اپ کرنا ہے, یہاں پر وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس مختلف ٹولز ہو سکتے ہیں. ابھی صرف دو ٹولز کو ہم نے ذکر کیا, MBTI پرسنالٹی ٹائپنگ اور ملٹیپل انٹیلیجنس سسٹم. اچھا, جب آپ کے پاس اپنی ٹائپ نکل آئے, فرض کیجئے یہ آپ کی ٹائپ ہے اور یہ آپ کی کریکٹرسٹکس ہیں اور اس کے مطابق یہ آپ کے سامنے کیریئر چوائسیز ہیں کہ آپ یہ کیریئر کو چوز کر سکتے ہیں. اب ہم نے اس کو کمبائن کرنا ہے صفات خدا کے ساتھ کہ یہ جو کیریئر چوائسیز ہیں یہ صفات خدا کے ساتھ کیسے کمبائن ہوں گی, جو ہمارا اصل ہدف ہے, جو ہمارا اصل مقصد ہے. فرض کیجئے آپ کی کیریئر ٹائپ میں یہ نکلا کہ آپ آرکیٹیکٹ اچھے بن سکتے ہیں. آیا آرکیٹیکٹ ہونے میں خدا کی کوئی صفت ہے جسے آپ اپنے اندر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں؟ المصور, تصویر بنانے والا. اب یہاں پر آپ نے اس کنیکشن کو خود تلاش کرنا ہے, یعنی ایک سیلف ڈسکوری آپ نے کی, اس کے بعد آپ نے اس کو میپ کیا خداوند متعال کے اسماء الہی کے ساتھ. یہ جو 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے ہمارے سامنے ہیں یہ خدا کی صفات ہیں. تو اب اگر کوئی شخص آرکیٹیکٹ ہے اور وہ صبح سے لے کر شام تک, چاہے وہ بزنس میں ہے چاہے وہ جاب میں ہے, اور وہ آرکیٹیکچر کر رہا ہے, تو بیسیکلی وہ اس نیت کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ میں خداوند متعال کی مصور ہونے کی صفت کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں. اسی طرح اگر کوئی پرسن ٹیچنگ کر رہا ہے تو یہ ٹیچنگ صرف ٹیچنگ نہیں ہے, یہ خدا کے ہادی ہونے کی صفت کو اپنے اندر ایجاد کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں ہے, چاہے بزنس میں ہے چاہے کیریئر میں ہے, یہاں پر یہ کیا کر سکتا ہے؟ الرشید, رہنمائی کرنے والا. تو یہ خدا کی الرشید ہونے کی صفت کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی پرسن مینجمنٹ میں ہے تو الوالی جو خدا کا اسم ہے. اسی طرح اگر کوئی پرسن کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ میں ہے, چاہے بزنس کر رہا ہے کاؤنسلنگ میں یا جاب کر رہا ہے, النور, روشنی ہے وہ دوسروں کے لیے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی پرسن پالیٹکس میں ہے, کوئی پرسن سیاست میں ہے, تو المقتدر خدا کا جو اسم ہے. اسی طرح اگر کوئی پرسن میڈیکل کے شعبے میں, یہ بہت اہم ہے, یعنی جو خلوص نیت کے ساتھ میڈیکل کے شعبے میں انسانیت کی جان بچا رہے ہیں, یہ در حقیقت المحیی کا مظہر ہے, المحیی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. المحیی خدا کی ذات ہے. المحیی کا معنی کیا؟ حیات دینے والا. تو وہ حیات دینے والا جو تمام انسانیت کو, تمام مخلوقات کو حیات دینے والا ہے, اور یہ شخص ایک چھوٹا سا نمائندہ ہے اس المحیی کا. اسی طرح جو پریچرز ہیں, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جو مبلغین ہیں ان کو ایف ٹائپ ہونا چاہیے, تو یہ رعوف کا ایک مظہر ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ ڈیزائنرز ہیں, جو لوگ گھر ڈیزائن کرنے والے ہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ کرنے والے ہیں, دے کین بی الحمید. الحمید کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اور اکاؤنٹس میں اگر کوئی پرسن ہے تو وہ الحسیب کو اپنے اندر ریفلیکٹ کر سکتا ہے. اگر کوئی پرسن بزنس میں المغنی, یعنی ایک بزنس, ایک اچھا بزنس کتنے لوگوں کے گھروں کو چلا رہا ہوتا ہے, تو المغنی کا مطلب غنی کرنے والا. اسی طرح اگر کوئی پرسن جوڈیشری ڈپارٹمنٹ میں المقسط, عدل و انصاف کا قائم کرنے والا. اگر کوئی پرسن جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے تو المانع, یعنی روکنے والا, برائیوں کو روکنے والا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا. اگر کوئی ایجنسیز میں ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے تو الخبیر کا وہ اپنے اندر اس میں ایجاد کر سکتا ہے. اسی طرح لا اینڈ آرڈر کی اگر ہم بات کریں تو لا اینڈ آرڈر میں العزیز, العزیز کا مطلب زبردست اور غالب. تو یہ ایک ریفلیکشن ہم اپنے اندر ایجاد کر سکتے ہیں. یہ ایک آپ کے سامنے صرف ایک پاتھ وے تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو ڈسکور کریں گے, اور پرسنالٹی ٹائپ کے بعد آپ اس کو صفات الہی کے ساتھ, جو 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان 99 نیمز کے ساتھ میپ کر کے کیسے لے کر چل سکتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ میں ہم اگر بات کریں, جیسے ہم نے بات کی تھی پرپز آف لائف کی,
پرپز آف لائف میں ہمارے سامنے 3 لیولز آ سکتے ہیں. پرپز آف لائف سب سے پہلے لیول پر ہوتا ہے سروائیول. سروائیول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو دیکھیں تو ایک بچے کی زندگی میں جو اس کا مقصد ہے، ایک 2 سال کا بچہ، اس کا مقصد صرف غذا کو حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد صرف اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچانا ہے، اس کا مقصد صرف یہ کہ کمفرٹیبل بستر ہو، کمفرٹیبل لباس ہو، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اچھا، اب یہ بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ابھی اس کا مقصد حیات کیا؟ صرف اس کا جسمانی وجود ہے. اس کا مقصد حیات کلن کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے جسم کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس نے اپنے جسمانی صلاحیتوں کی حفاظت کرنی ہے، اس نے اپنے جسم کو صحیح طور پر مینٹین رکھنا ہے، بس. اب جیسے ہی یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اس کی اویئرنیس شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے آؤٹ سائڈ. ابھی یہ بچہ کسی اور طرف نہیں دیکھ رہا اپنے وجود کے علاوہ، یہ صرف اپنے وجود کا قائل ہے، یہ صرف اپنے وجود کو دیکھ رہا ہے. لیکن جیسے ہی یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب والدین اس کو دوسروں کی اویئرنیس دینا شروع. یعنی ایک بچے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی بھی طرح کے لباس میں باہر چلا جائے گا، کسی بھی طرح کے لباس میں مہمانوں کے سامنے چلا جائے گا. لیکن پیرنٹس یہاں پر سکھانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح مت جاؤ، انکل کیا کہیں گے، آنٹی کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو ایک کانشیسنیس اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں کی. اب یہاں پر پرپز آف لائف سروائیول سے نکل کر آ جاتا ہے ایگو کے اوپر. اور اچھا، یہ پیچھے بھی جا سکتا ہے. اگر آپ کمپیئر کریں 2020 کو، جب لاک ڈاؤن تھا اور کورونا تھا، تو وہ جو ساری ایک جنگ آپس میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، کہ تم لوگ ایک دوسرے سے تکاثر میں مقابلہ کرتے ہو، یعنی کثرت مال میں مقابلہ کرتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو. تو الہاکم التکاثر، وہ جو تکاثر کی ایک جنگ تھی، جب کووڈ آیا اور پوری دنیا بند ہوئی تو وہ جنگ فوراً سروائیول پہ چلے گئی. تو یہ جو پرپز آف لائف تھا یہ فوراً سروائیول پہ چلا گیا کہ نہیں، ابھی صرف ہم زندہ بچ جائیں، اس 1 سال کو گزار لیں، کووڈ کا سال گزار لیں، اس کے بعد باقی ایگو کی جنگ دیکھیں گے. تو پرپز آف لائف پہلے لیول پر کہاں پر ہوتا ہے؟ پہلے لیول پر ہوگا آپ کے سروائیول پہ، باڈی کا سروائیول. دوسرے لیول پہ آپ کی زندگی کا مقصد، اور انفارچونیٹلی تمام افراد میں میکسیمم لوگوں کی زندگی کا مقصد ایگو پہ آئے گا. کس کا گھر زیادہ بڑا ہے، کس کی گاڑی زیادہ بڑی ہے، کس کی سیلری زیادہ اچھی ہے، کس کی ڈریسنگ زیادہ اچھی ہے، کس کا لائف سٹائل زیادہ امپرووڈ ہے. یہ سارا جو ایگو کی گیم ہے. یعنی اگر ایک آدمی کو فرض کریں چانس ملے کہ وہ اپنی زندگی کے کچھ مہینے اس نے گزارنے نیپال کے کسی پہاڑی علاقے میں، اور وہاں پر کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، آیا اب یہ آدمی برانڈ کانشیس ہوگا؟ اس کو اس بات کی پرواہ ہوگی کہ میں نے کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ سیلف کانشیسنس پہ. تو یہ جتنے برانڈز ہیں، یہ جتنی ایک دوسرے کے ساتھ دکھاوا ہے، یہ سارا کیوں ہے؟ فار دا سیٹسفیکشن آف ایگو. تو پرپز آف لائف سروائیول سے نکل کر ایگو پہ آتا ہے، اور انفارچونیٹلی لاسٹ ٹائم تک، جیسے قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا، زیادہ تر مواقع میں یہ ایگو پر رہ کر ختم ہو جاتا ہے. ایک تھرڈ سٹیج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے سٹیج آف بینگ، یعنی آپ کا وجود جو ہے وہ ہے. اگر ہم بات کریں مثال کے طور پر، ایک پھول ہے اور اس پھول کی خوشبو، یعنی اگر آپ ایک تمثیل عرض کر رہے ہو کہ اس پھول سے پوچھیں کہ وہ خوشبو بکھیر رہا ہے، کیوں بکھیر رہا ہے؟ کیا وہ یہ جواب دے گا کہ نہیں، یہاں پر جو ہے وہ اسمیل بہت زیادہ ہے، اور بدبو بہت زیادہ ہے، اور میں اس لیے خوشبو بکھیر رہا ہوں تاکہ اس باغ میں خوشبو زیادہ اور بدبو کم؟ نہیں، وہ اس کی بینگ ہے، وہ اس کی ذات ہے. تو جب پرپز آف لائف بینگ پہ چلا جاتا ہے تو پھر پرپز آف لائف آپ کا، یعنی آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ کوئی اور مقصد اٹیچ نہیں ہوتا، پھر اس کے ساتھ کوئی کمپٹیشن اٹیچ نہیں ہوتا کہ آپ کو زیادہ پیسہ کمانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو شو آف کرنا ہے. آپ کو یہ برانڈز حاصل کرنے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو شو آف کرنا ہے. پھر یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر وہ آپ کی بینگ کا حصہ ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو پچھلی اس چیز سے کنیکٹ کریں کہ جو ہماری جو صلاحیت ہے، اگر وہ صلاحیت ہماری خداوند متعال کی صفات کے ساتھ الائنمنٹ میں آ جائے تو وہ الائنمنٹ ہماری ایک بینگ ایجاد ہو سکتی ہے. یعنی ہم اس بینگ تک پہنچیں، اور اس بینگ کا جو ہمارے پاس روایات میں ایک لاسٹ، ایک ہمارا ایک ریزورٹ، آخری جو مقام ہے وہ یہ کہ ایک روایت کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو خداوند متعال کی طرف سے ایک خط ہے جو لکھا جائے گا، اور اہل جنت کو وہ خط پہنچایا جائے گا. اور اس خط کا جو متن ہے، یعنی اس خط کا جو آغاز ہے، وہ اس طرح سے ہوگا کہ من الحی القیوم الی الحی القیوم، یعنی حی القیوم کی جانب سے حی القیوم کی طرف، حی القیوم کے لیے.
یعنی ایک وہ حی و قیوم ہے جو خدا ہے، جو ذات واجب ہے، اور ایک حی قیوم وہ ہے جو انسان اب بن چکا ہے. یعنی اب انسان جو ہے نہ اس کو کبھی موت آئے گی اور نہ اس کی زندگی کا کبھی خاتمہ ہوگا. اب یہ بھی حی ہے، یہ بھی قیوم ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ ذات واجب ہے اور یہ محتاج ہے. تو اور اس کو اگر ہم لاسٹ لائن میں سم اپ کریں، وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے اگر کوئی 10 نیکیاں لے کر آئے گا تو پروردگار اسے، یعنی اگر کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو پروردگار اسے 10 برابر اجر دے گا. تو اگر ہم صرف پلاننگ اس طرح سے کر لیں اپنی بزنس اور کیریئر کی کہ ہم نے صرف 10 صفات الہی، یعنی ایک آدمی اگر اپنے آفس میں کام کر رہا ہے تو وہ 10 صفات الہی کو، یعنی اگر وہ پلاننگ کر رہا ہے تو پلاننگ کرتے ہوئے جیسے ہم نے بات کی کہ خداوند متعال کی صفات میں الوالی، اگر کچھ چیزیں مینیج کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے، الوالی کی صفت ہے. اگر وہ سیلری دے رہا ہے تو سیلری دیتے ہوئے پروردگار عالم کا جو اسم ہے رزاق ہے یا مغنی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ حساب کتاب کر رہا ہے الحسیب ہے، اگر وہ شفقت سے پیش آ رہا ہے الرؤوف ہے. یعنی اگر ہم صرف 10 صفات کو خود سے سلیکٹ کریں اور 10 صفات کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ان پہ محنت کرنا شروع کر دیں، 10 صفات کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر ہم ان کو اپنے اندر ایجاد کرنا شروع کر دیں تو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ جو شخص ایک لے کر آئے گا 10 کے برابر میں اس کو دوں گا. یعنی اگر ہم 10 کو پلان کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ جو باقی 99 ہیں خداوند متعال وہ خود بخود ہمیں عطا کر دے گا. آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی بہترین عطا کرے اور آخرت میں بھی بہترین عطا کرے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و علیہ.